أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ کی فضل و کرم سے رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہم لوگوں کے لیے لکھے تھے سب کے اچھے ماشاءاللہ رزلٹ آئے ہیں، اور اچھا سبھی نے بتایا تھا۔ ایک بہت خوشی ہے کہ کئی سارے لوگ تو بالکل جیسا میرا رہتا ہے یا میرا مقصد ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں سیم وہی جواب ماشاءاللہ دیتے ہیں، اور باقی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سب کا جواب گئے ہیں الحمدللہ۔ چلیں اسی طرح محنت کرتی رہیے، اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے آپ سب کے لیے، اور آگے بڑھنا آسان ہو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کوارٹر پارا کروا دیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہمارے لیے آگے کے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استادہ آپ سے ایک بات کہنی ہے، معذرت چاہیں گے بیچ میں روکنے کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بولیں۔ استادہ ہمارا رزلٹ نہیں آیا تھا بس۔ اچھا، اور آپ عثمان کو بتا دیں اور نام دے دیں اپنا، تو چیک کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا۔ جی، اور استادہ ہم یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے چھوٹے 2 بچے ہیں تو ہم برابر سے اپنا ہوم ورک نہیں بھیج پاتے ہیں، لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو ہم بھیج ضرور دیتے ہیں، اور جتنا ایفرٹ کرنا چاہیے اتنا ہمیں ٹائم ہی نہیں مل پاتا، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے انشاءاللہ جی۔ کوشش کرتی رہیے، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، اور یہی ٹائم ہم لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن الحمدللہ اس وقت کا کرا ہوا بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ آگے جا کے پھر آپ اس کو کریں تو اور کیسی وقت ہو اور کیسا صحت کیسی ہو وغیرہ کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسی بھی جی پڑھائی جاتی ہے آپ اس کو کرتی رہیے انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکسٹ آپ جب کریں تو اس کو آپ 2 پارے ایک ساتھ ریپیٹ کر سکتی ہیں، اس کو آپ سننے اور سمجھنے کے لیے لگا کے رکھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے ایگزام وغیرہ ساتھ میں دے سکتی ہیں، تو جی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ جی نرگس، آپ کا بھی مائک کھلا ہوا ہے۔ یس میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ۔ جی ریزلٹ کے سلسلے میں تھوڑا سا بات کرنی تھی۔ میری 99% ریزلٹ میں دکھا رہا ہے، لیکن پوزیشن میں نہیں دکھا رہا ہے، تو یہ ہے میں پوچھ رہی تھی کیسے پتا چل گیا ہے؟ جی اچھا جی، چلیں سارے 99 جو ہے وہ اوپر نام ہونے چاہیے، تو ہاں، میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کیا تھا، لیکن شاید آپ بزی ہیں، نہیں دیکھ پائی ہوں گی، تو اس لیے جی 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 ہاں نرگس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عظمیٰ کو بھی ساتھ ساتھ میسج ڈال دیجیے، کیونکہ وہ بھی اچھا، ہیلپ کرواتی ہیں، وہ کروا رہی ہوتی ٹھیک ہیں، تو ٹھیک انشاءاللہ ہو جائے گا چینجز۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی 2 اسما صدیقی ہیں، تو اس میں میرا کون سا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ گروپ وائز بھی لکھا ہوا ہے، اور گروپ اچھا وائز دیکھیں آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو، باقی دوسری والی جو اسما ہیں ان کے شاید آپ سے زیادہ ہیں اور آپ کے تھوڑے سے کم ہے، ایک آدھ فرق جس میں ہے وہ جی ہے۔ جی 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 اچھا، ٹھیک ہاں جی، ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ وانتم فی جزاکم اللہ خیر۔ چلیں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ رزلٹ جہاں ہم کو ملنے کے لیے، جن کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کام، اللہ کرے کہ جب وہاں آپ کے ریزلٹس آئیں تو بہترین، خوب اعلیٰ، سب کے سامنے دکھانے والے، فخر سے جھوم جانے والے لوگ ہوں گے۔ اس وقت کے لوگ کہیں گے کہ لو دیکھو دیکھو، جیسے جب کوئی اچھے رزلٹ آتے ہیں تو ہاں اقرؤ کتابی، یہ کہیں گے کہ لو دیکھو میری بک پڑھو، میرا رزلٹ پڑھو، تو اعمال نامے دکھاتے پھریں گے اپنے خوشی کے مارے، کیونکہ ان کو پتا تھا، وہ کہیں گے دیکھو ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے، ہم کو معلوم تھا کہ یہ کام مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ کام، یہ چیز میں نے اللہ کے لیے سیکھ رہی تھی،
تو میرے لیے اتنا اجر لکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ خالص نیتوں کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. آمین یا رب. چلیں سورۃ اللیل ہے، آیت نمبر 8 9 آلموسٹ ایسے ہو چکی ہے، اور شروع سے تلاوت لے کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. بے شک تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی. اچھا جی، ایک اور یہ بھی کام مشکل آتا ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، تو دینے کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے. یہ چیز بہت آسانی سے آ جاتی ہے. حصول علم میں لکھیں کہ جب ہم کہیں بھی لگائیں یا کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی دین کا کام کریں، ایفرٹ، خاص کر یہاں جب ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، اس وقت کا معاملہ اور زیادہ مشکل اور گڑبڑ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شیطان ایک یہ ڈالنے شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں نے نہیں کیا، تم بہت اچھی ہو، یعنی کہ فخر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت آسانی سے شیطان ہمارے اندر پھر ڈالنا شروع کرتا ہے، اور ہم اس کو بالکل ایزی سمجھ لیتے ہیں. اور واقعی ایسا ہونے لگ جاتا ہے. کوئی آپ کو اگر بڑائی کر رہا ہو کوئی، تو پھر ایک دن ایسا ہو کہ اس نے بڑائی نہیں کی، پھر آپ کو ایسا توہین جیسی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میں بھی آ کے بس میں آ گئی، میں کھڑی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے بٹھایا ہی نہیں وغیرہ. تو ڈر جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو، کیونکہ دیا ہمارے رب نے ہی ہے اور ہم نے ان کے ہی راہ میں لگا دیا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ جھک کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا چاہیے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ہم لینے والے دوسرا دینے والے بن جا سکتے ہیں، اور اگر آپ دینے والی ہیں اور دوسرا لینے والا ہے تو یہ بھی آپ کا اللہ کا کرم ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو یہ لیول دیا ہوا ہے. الحمدللہ.
اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی تو یقیناً اسے ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے. آسان کا مطلب نیکی اور خصلت الحسنہ ہے، اچھی خصلت ہے. ٹھیک ہے. یسرا کے لیے آپ نے لکھا، دیکھا کہ آپ نے سمجھا کہ کیا ہے یسرا کی میننگ. آسانی اور اچھی خصلت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی خصلتیں نیکی کرنے کی توفیق. دیکھیں آپ آگے لکھا ہوا، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایفورٹس کر رہے ہیں، ہم کرنے ہیں. ہمارے دل تبھی ہی کلیئر صاف ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیز کرنا چاہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تب اس بات کے لیے سچے مانے جاتے ہیں. جیسے کہ وہی والی مثال، ہر باری آپ دیکھیں جب کوئی کہہ دے آگ لگ گئی ہے، پہلا بیٹھا رہے بھاگے ہی نہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سچ نہیں مانا ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ بھائی وہ تو مان ہی نہیں رہے، چھوڑ دو. جبکہ اس نے منہ سے نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، لیکن آپ پہچان گئے کہ یہ نہیں مان رہا ہے. تو جب ہم بھی قرآن پڑھنے کی کوششیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے دنیا میں چیزیں، دوسری چیزوں میں تو ہم یہ نہیں پارٹ کرتے ہیں، صرف دین میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اور دین کے کچھ اور چیزیں خاص ایسی ہیں جس میں کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ نے حکم دے دیا علم سیکھنا ہے، تو ہم گھر بیٹھے بس کسی سے سپارہ پڑھنا سیکھ گئے، قرآن پڑھنا سیکھ گئے، اس کو ہم کہتے ہیں دینی. اور سنی سنائی باتیں کسی نے کچھ بتا دیا، بس نہ کوئی کتابیں اٹھائیں نہ کچھ نوٹس بنائے. تو یہ ہماری کوششیں سچی ہو سکتی ہیں؟ نہیں. تو ہم نے اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کلاس میں اتنے کم لوگ ہیں، کیوں نہیں آئے، دوبارہ کورس ہو تو پھر دوبارہ جوائن کریں گے. ایک چھوٹی چھوٹی بہانوں کے ساتھ ہم ان چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ریزنس لے کے ابھی کمفرٹیبل نہیں ہیں، جب کریں گے، اور ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، تو اگر ایسا کر کے چھوڑتے جائیں گے تو پھر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ نہیں کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کریں، آپ دیکھیں کہ ہر بار یہی حکم آئے گا کہ جب تم فارغ ہو تو اور زیادہ محنت کرو، اللہ کے قریب آؤ. اور ہم لوگ سوچتے ہیں اب تو فارغ ہیں، ایک آدھ گناہ کرنے کا چانس، مطلب ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، آرام سے کوئی ایسے پکنک گھومنا شروع کر دیں گے، یا کوئی ایسے اللہ نہ کرے کوئی اور گناہ کا کام، یعنی کہ ایک آدھ گناہ کا کام بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ڈر اور یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی کہ ابھی تو اب چھٹی ملی ہے، ابھی تو تھوڑے دن بس اگزام لکھے ہیں، رات میں دن میں پڑھا ہے پورا، تو اب تھوڑا سا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اب بس سوتے رہو، فجر بھی چلی گئی یا کچھ بھی. تو جب ہم لوگ ایفرٹس کریں، اس کے بعد بھی وہ چیز ہمارے اندر آ جانی چاہیے کہ ہم اس کے آگے کے اور ایفرٹس کریں، اسے چھوڑ کے یا اس سے کم، یا جب یہ ختم ہوگا ایسے کام کے بجائے ہمیں اپنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہماری نیتوں کے حساب سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایسی نیت کریں کہ ہم، تو یہ پھر ہمارے عمر کی برکت ہوگی، اور آپ ایک دن میں جتنا کرنے کا ایک انسان کی رہتی ہے اس سے بھی زیادہ کر سکنے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اور وہ کرواتے ہیں. وصدق بالحسنى، حسنہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، اس کو بھی اچھے سے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ سوال آتا ہے. کیا میری آواز کسی کی طرف کٹ ہو رہی ہے؟ جی نہیں نو استاذہ، میم، بالکل نو clear ہے. استاد. چلے الحمدللہ.
تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں نیکی کے لیے ہدایت دیتے جائیں گے، ہمارے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے، نیکی کی توفیق ملے گی، تو کتنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم خود کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کوشش میں آزمائشیں بھی آتی ہیں ہمارے سچے ہونے کے لیے. پھر ہمارے لیے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم دکھاوا نہ کریں. ہمارے لیے بھی آ جاتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا بڑا اچھا سمجھنا نہ شروع ہو جائیں، یا یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فرق کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اس کے ساتھ ملنا ہے. اور جیسا کہ ایک حدیث ابھی تھوڑے دن پہلے پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہالت جو ہے وہ بیماری ہے. ایسے شخص کو بیمار بتایا ہے. تو بیماروں سے ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ علاج ہونا اس کا، نہ کہ اسے نفرت کرنا یا اس کو گھر سے باہر نکال دینا یا اس سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے ہم اسے علاج کے لیے لے جاتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے کہ جتنی بھی جہالت ہمارے اندر ہے وہ، اور کوئی بھی اگر کسی کے اندر جہالت ہے، لا علمی ہے، نہیں جاننے والا پارٹ ہے، تو پھر اس کو بیمار بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ علماء کی طرف رجوع یا عالم سے پوچھنا، یہ اس کا علاج ہے. کہ بھئی ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم تھا تو ہم اتنا بیمار تھے، وہ ہم نے معلوم کر لیا، پڑھ لیا، علماء سے پوچھ لیا، تو الحمدللہ ہم اس کے علم والے ہو گئے. پچھلے زمانے میں بھی سارے صحابہ اور ان سب کا ریٹن کے ساتھ کام ہر ایک کا نہیں تھا. ہر ایک پڑھے لکھے، لیکن آلموسٹ زیادہ تر پڑھے لکھے تھے. ابھی لیکن ہم لوگ کو ایسا معلوم ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، کچھ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا. اور پڑھے لکھے کے ساتھ ساتھ حافظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بہت کبھی دیا تھا، تو وہ یاد کر لیا کرتے تھے. اگر لکھنا نہیں جانتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی بھی تھی. تو کوئی بہانہ ہمارے لیے بھی باقی نہیں رہتا ہے کہ یہ پورا قرآن، ہم کلاسز ختم ہو گئے تھے، وہ ہمیں ایک ٹیچر کا ہی پیٹرن سمجھ میں آتا ہے، ہمیں دوسرے کا آتا نہیں ہے، اور ہم اس طرح سے نہیں چلتے، ہم یہ کرتے ہیں. ہمیں ہم والا پارٹ ہٹانا ہے، سامنے والے کو اڈاپٹ کرنا سیکھنا ہے کہ یہ ان کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ جب وہ قراری ہوتی ہیں جو بھی ہو، تو ان کے تھوڑے، اگر ہم لوگ نے بھی ایسے کرا ہے کہ ان کے یہاں پر چھوٹی ڈکشنریز خرید لی، انٹرنیٹ رہتا تھا مدرسے میں ساتھ میں، تو وہ فوراً لکھ کے، یا کسی ایسی لیڈی کے پاس بیٹھتے تھے کہ جس سے تھوڑی بہت عربی اردو معلوم ہو، یا ایک میری دوست تھی انڈین، اس کو الحمدللہ اچھی خاصی کم ایج کی تھی، تو اس کو ایفرٹس بھی اس کے زیادہ تھے، اور اس کے پاس بیٹھنا کہ ہر تھوڑی دیر میں پوچھ لینا، پھر گھر آ کے کافی سارے ورڈ کی میننگ نکالنا. اور کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جو اس وقت واقعی کئی بار گزرتی تھی، اور نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ بار بار آ رہا ہے لیکن یہ اس کو کیا ہے، کیوں نہیں مل بھی نہیں رہا، کہیں کسی سے پوچھ بھی نہیں، پوچھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا ہے. تو سبحان اللہ اس کو ویسے ہی رکھا تھا، اور کافی سالوں بعد کبھی چیز جو ہے وہ گزری آگے سے، تب پتہ چلا کہ اچھا یہ چیز اس وقت ہو رہی تھی، کورس ختم ہونے کے بعد بھی. تو یہ ہمارے اپنے محنت لگتی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں کافی سارا پارٹ یہ بچا رہتا ہے کہ اس وقت تھک گئی ہوں، اس وقت تھوڑا آرام کر لوں. ہم لوگ آرام بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آرام نہیں کریں گے تو جسم بدن جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گا. اور ہاں ایک لیول ہے، آپ اگر اس کو اچھے سے خیال رکھ کر کے اپنا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کو آپ بڑھائیں کہ نہیں مجھے ابھی دوسرا کام یہ کہ دوپہر میں تھوڑا سا سونے کی عادت، آدھا گھنٹہ 45 منٹ اتنا دیر سونے کی عادت آپ ڈالیں، اس سے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ طریقہ ہے قیلولہ جسے کہا جاتا ہے، بہت بہت اس کو پاور نیپ کہتے ہیں نا سارے باقی لوگ کافر جتنے. تو ایک معلوم ہے کہ یہ اللہ نے اس طرح سے رکھا ہے. اور رات کو جلدی سونا، یہ دو کام اگر آپ لوگ انشاءاللہ ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں شروع کر لیتے ہیں تو اس سے صحت سے لے کے ہمارے ہر چیز پہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. رات میں اگر آپ جاگیں اور صبح اس کو نیند پوری کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. صرف یہ طریقہ کہ ہم رات میں جاگ کے کام کر لیتے ہیں لیکن صبح دیر تک سوتے ہیں.
پورا ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے، یعنی کہ ہم بیمار بھی پھر رہتے ہیں، ہم سست بھی رہتے ہیں، ہم آپ اس عادت کو ایسا پلٹ دیں کہ آپ عشاء کے بعد جتنا آپ سے جلدی ہو سکے آپ سو جائیں اور تہجد سے اٹھ جائیں، تب بھی آپ کو جو ہے وہ بہت بہت فائدہ ہوگا، اور ایسی وقت میں برکت آپ کو ملے گی، بہت بہت آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ اور تہجد سے جب اٹھتے ہیں تو پھر پاور نیپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر سو گئے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چلے گئے، نہیں، یہ بھی طریقہ نہیں۔ تو چلیں، یہ چھوٹی ہدایتیں تھیں ہم سب کی اپنی اپنی، اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین یا رب۔ استاد ایک پرشن اور ہے، ایک کوشچن اور ہے جی بولے۔ استاد، یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ورڈ میننگ ہے یہ تو الحمدللہ یاد ہو جاتا ہے اور اچھے سے سمجھ میں بھی بہت آتے ہیں، پر جو تفسیر ہے اس میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں یہ کون سی کہاں سے تھی، جب کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے یا کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کون سی، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ کو اس کو سننا پڑے گا کئی 2-3 بار، 3 بار تو ایک جو ریکارڈنگ آتی ہے اس کو اگر آپ سننا شروع کر دیں، اپنا لکھنے کے بعد اس کو سنیں، تو جتنا بھی آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اس میں آپ سنیں، تو الحمدللہ تبھی بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ ابھی ایسے ہی جانے دیجیے، نیکسٹ ٹائم آپ کو ریپیٹ جب دوبارہ پڑھایا جا رہا ہوگا اس وقت آپ اس کو اٹینڈ کر لیجیے، تبھی بھی جی الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ جی جی انشاءاللہ۔ استغفار پڑھیں، استغفار سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ لائن دیکھتے ہیں، اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں۔ نیکی، اطاعت، دعا مانگنے کی توفیق اور نیک کام کرنے کی توفیق کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا بتائی تھی، آپ لوگ کو گروپ پہ بھیجی جا چکی ہوگی نا انشاءاللہ، اس سے پہلے ذکر ہوا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو دل چاہ رہے ہوتے ہیں ہم سب کے کہ ہاں بہت اچھے بن جائیں، بہت اچھا کریں، لیکن ہو نہیں پا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دعا مانگنے کا بھی ایک کام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دعا کو انشاءاللہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ کے پڑھیں، مانگیں اور پھر سلام پھیریں۔ استادہ ہم سن نہیں پائے، وہ بچہ بات کر رہا تھا، آپ بتا دیجیے کیا آپ نے بتایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جی چلیں، یہ والی دعا جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کے لیے حکم ہے، اور پھر اللہ کی مدد مانگنے کے لیے اس کے اندر الفاظ ہیں، اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیتیں دیتے تھے۔ تو فتح القدیر میں تفسیر میں اس کا بیان آیا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سارا مال اپنا ان کے اوپر خرید کر کے ان کو اور آزاد کیا تھا، اور ان کو خاص اس لیے کیونکہ یہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، غلام تھے، ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا، اور پھر ان کا ایمان لانا اور آسان رہا ان کے اوپر۔ تو اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا، اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم آ گیا۔ پھر آیت نمبر 8، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی۔ دیکھیں، پرواہ نہ کر، واستغنا، یہ بھی بہت بڑا ورڈ ہے۔ چلیے اگر ہم لوگ کنجوسی بھی ہے اچھی خاصی اپنے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو اچھا خاصا ایک بار کچھ اگر دے دیتے ہیں کسی کو، بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں پہ کہ سامنے ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں، 50,000 کا بل تو ابھی ان کا بنا ہوا ہے، بیچارے غریب ہیں، کوئی کون ان کو ادھار دے رہا ہوگا، اور ہمارے پاس ہوتا بھی ہے اور ہم کہیں کہ ہم اچھا چلو، ہمارے مطلب بالکل پڑوسی ہیں، خاص ہے، ہم کو معلوم ہے تو پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا ہے ضروری، اور پھر مسلمان ہے اور پھر معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے، اس کے باوجود ہم نکالیں گے 1,500، اور ہم لوگ کو
جو اچھی استطاعت والے ہیں، جو کر سکتے ہیں، ہم سے مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنا تو ہوتا ہے کہ ہم کبھی ادھر جا کے کچھ کھا پی لیں، کبھی ہماری اپنی ضرورتیں اچھے سے پوری ہونے کے بعد کچھ تو ہمارے ڈیلی کا ضرورت جب پوری ہو جائے، اور اس کے بعد جو بچے تو اس کو اس دن کا بادشاہ کہا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز ماشاءاللہ ہوتی ہے اس کے پاس، تو اچھی تھوڑی، اور ہر ایک کے لیے نہیں، کم سے کم ہمارے پڑوسی اس طرح کے ہوں تو کوئی بڑی رقم جہاں پہ ہمیں دے سکنے جیسی ہوتی ہے کہ بھئی ہم کوشش کریں کچھ زکوٰۃ ہی نکال لیں، اور کچھ ایسا ہے تو کچھ کسی دوسرے تیسرے سے بول کے کروا لیں، تبھی بھی ہم بس اس میں سے 1,000 تک نکال کے، اور ایسا سوچتے ہیں کہ بہت بڑی رقم اب کر دی ہے، اب ہمارا زیادہ ہو گیا، بس اب تو کافی دن تک صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کہیں نہ کہیں یہ کنجوسی جو بخیلہ والا ورڈ آیا ہوا ہے، بخل جو ہے، یہ ہمارے اندر باقی رہ جائے، اور اس بات کا جیسے ہی آپ صدقہ کریں فوراً وہ حدیث یاد کریں کہ صدقے سے ہماری خود کی بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اس کو ریپیٹ کریں، زبان سے ریپیٹ کریں کہ یا رب آپ نے فرمایا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ نے کرے جب میری ضرورت ہوگی تو آپ میرا پورا کروا دیں گے، کیونکہ میں آپ کو دے رہی ہوں، اللہ سے بات کریں، اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کروا دیں گے۔ تو میں کسی ایسے کے پاس زیادہ لگا دوں، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے انسان کے اوپر امید رکھ کر کے ہم کرتے ہیں، وہ سگے ہمارے رشتہ دار، سگے کوئی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس جب کام آتا ہے تو ایسے اللہ نہ کرے ایسے جواب بھی مل جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل یقین نہیں تھا، ارے انہوں نے ایسا کہہ دیا، ارے یہ جواب نہیں دے رہے ہیں، ارے یہ ان کو پتہ نہیں کہ میری ضرورت آ گئی اس وقت، یا میں نے کہا تھا کہ اس وقت مجھے آپ کر دیجیے گا وغیرہ۔ تو آپ چاہے جتنے اپنے کلوز سے لگائیں، اور ایسا جب دیکھنے مل جاتا ہے تو ایک اچھی سیکھ مل جاتی ہے کہ ارے کس پہ لگا دیا، لگانا تھا اللہ پہ، تو آپ لگائیں، وہاں پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کو سوچ کے بات کر کے وہاں لگائیں، تو انشاءاللہ ضرور ہمیں ہمارا وقت پر، ہمارے کام پر دوسروں سے امیدیں رکھ کے جب ہم رکھتے ہیں نا تو ہمارا امید ہی غلط جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کام ہم سب وہی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف نیت کا سا، اسی لیے تو انما الاعمال السلام بالنیات، علیکم میم۔ اللہ السلام تعالیٰ نے علیکم سارے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم اگر جیسے ہمیں بہت کوئی مظلوم ہندو ہے تو اس کو ہم نے دے دیا تو پھر اس کا ثواب ملتا ہے غیر مسلم؟ ہاں، اگر آپ اس کو اپنے اس طرف دین کی طرف رغبت دلانے کے لحاظ سے کر رہی ہیں کہ آپ یہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں، تم بھی جی جی مسلم ہو جاؤ، تو جی انشاءاللہ جی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی 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 انشاءاللہ۔ انسانیت کے ناطے کسی آپ جانور کے ساتھ بھی مدد کریں تو الحمدللہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے نا کہ جو والی حدیث ہے، وہ جو زانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرا، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں پانی بھر کے پلا دیا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہم کسی بھی اس کو ضرورت ہے، آپ اس کو اب میں اچھی ہوں یہ دکھانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی کریں گے تو ضائع جائے گا، ہماری نیت ہو کہ دین کی طرف آ جائے، اچھے اس کو ایسا دکھائی دے کہ ہاں مسلمان اچھے ہوتے ہیں، یا واقعی انسانیت کے ناطے کہ بھائی انسان ضرورت میں ہے، تڑپ رہا پریشان ہے، میں اسے چھوڑ دوں، تو پڑوسی کے ناطے، ہر ایک کے ناطے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، السلام علیکم۔ استاذہ وستغنا کے جیسے معنی ہیں اور پرواہ نہ کی، تو یہاں پہ پرواہ نہ کی اس کے لیے کہا جا رہا نہیں ہے کہ جی، کنجوسی کری یا پھر بہت فراوانی، مطلب زیادہ خرچ کیا، فضول خرچ کیا؟ لاپرواہی استاذہ فضول آپ کی خرچ بھی وائس بریک ہو رہی ہے۔ آئے گا، لیکن یہاں اس نے پرواہ نہیں کی اللہ کے کام کرنے میں، یا اس کو سچ ماننے میں، یا دین سیکھنے میں، اس میں آئے گا کہ پرواہ نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے یہ کیا لاپرواہی مال خرچ کرنے کے اندر، ہر لاپرواہی اس کے اندر آ جائے گی، اس نے اللہ کے ڈر، یعنی کہ اللہ نے یہ منع کیا ہے، اللہ کے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ لاپرواہی، تو یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں نا، زبان سے لوگ کہتے ڈر رہے ہوتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اچھے سے ڈاؤن ہو کے سیکھیں کہ میرا خود کے کیا برتاؤ ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ یہ تھوڑا تھوڑا پارٹ بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں میں یہ کرتی ہوں، تو اس کو
اپنے حصول علم میں لکھیں اور کریں کہ میں کوئی دیکھیں بالکل پوری طرح کوئی سیدھا نہیں ہو جا رہا ہوتا ہے ایک بار میں، تو ہمیں ایسا نہیں کہ کوشش چھوڑ دینی ہے کہ مجھ سے ہو نہیں رہا تھا تو میں نے چھوڑ ہی دیا، نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ جب آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم کم کھانا ہم سے نہیں اچھے سے کھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کیا 1 ہفتہ 10 دن پورا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کم کھاتے ہیں، تو ہمیں معلوم رہتا ہے کہ بدن ہمارے زندہ رہنے والے ہیں اور چلے گا، لیکن اگر ہم روح کی غذا اگر نہ ملے تو مفسرین کہنے والوں نے علماء نے بتایا ہے کہ وہ روح فوراً مر جاتی ہے، جسم تو پھر بھی کسی طرح جی لیتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اور جب روح مر جائے گی تو پھر جیسے جیسے مرضی جی رہے ہوتے ہیں ہم، جو مرضی آ رہا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم سب اپنی اپنی استطاعت، ہماری استطاعت جتنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم پرفیکٹ کھانا پکے پرفیکٹ یہ ہو کے ہر چیز کو بالکل فل ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایسے ہونا ہے ایسے ہونا ہے، لیکن پڑھائی میں تھوڑی بہت نیند پوری ہونا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، شروع میں ضرور ہمارے جو ہے آپ روٹین چینج کریں گی تو مسئلہ آتا ہے کہ ہاں بھائی اس وقت میں روز سویا کرتی تھی، صبح 6 بجے سے اٹھ جاتی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ اگر یہ واقعی یہ تہجد والا ٹائم آپ نکال کے دیکھیں، جس کے بارے میں اسی نیکسٹ بارے میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا کہ کیسی برکت والا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی سمجھ بھی بہت زیادہ اچھی، اللہ نے بتایا ہے کہ اس وقت کی سمجھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے آخری آسمان پر آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں چاہیے کچھ، کسی کو کوئی مدد چاہیے، تو جب دینے والا اتنے قریب آ جائے، دنیا پوری آرام سے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گھر کے لوگ اٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ساس کو اس وقت کھانا دینا ہے اور سسر کے یہ کام باقی ہیں، اور وہ بھی اپنے ان کو معلوم ہے تہجد کا وقت ہے، بھئی کچھ چاہیے بھی، اگر کوئی ساس کو ضرورت ہے تو پانی دے دیا، چائے دے دی، کچھ بھی، پھر وہ اپنا پڑھنے، وہ بھی پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ، تو ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی فضیلت کے لحاظ سے الحمدللہ ہم سب اچھے علم والے ہیں، تو جو جب علم والے انسان ہو جاتے ہیں تو آپ کا رویہ دوسرے بیمار لوگوں سے، ہم لوگ صحت مند ہونے والے لوگ ہیں نا الحمدللہ، تو صحت والے لوگوں کا پھر دکھتا ہے کہ بھئی وہ جلدی کام کر رہے ہیں، وہ جلدی اٹھ رہے ہیں، وہ اچھے سے کھا پی رہے ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی بیمار ہو بیچارہ وہ بیٹھا ہے، نہیں نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی، میرے یہ ہے، میں وہ ہے، تو آپ صحت مند ہیں، کیونکہ علم والوں کو جو جاہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بیمار، تو جو علم والا ہے اس کو صحت کے ساتھ پھر آپ کے الگ طریقے دکھنے چاہیے نا ہمارے، تو اللہ کرے کہ ہم سب جسمانی صحت اور روحانی صحت والے ہو جائیں، آمین یا رب۔ چلیں استغنا میں جو لکھا ہوا ہے لاپرواہ، اس میں آپ ورڈ جو آپ نے سیکھا ہے غنی، غنی کا word تھا جو ہے وہ اس سے بھی آتا ہے کہ دوسرے کا محتاج، اسی لیے یہاں پہ لاپرواہ لکھا ہوا ہے، بے پرواہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس ایسا بن گیا وہ کہ میں خود سب کچھ کر لوں گا، یہاں تک کہ تو مال آنے کے بعد اس نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ اب اسے معلوم ہے کہ کبھی میں بیمار ہوں گا تو مجھے کسی سے ضرورت نہیں ہے، سارے رشتہ داروں کو جو مرضی آئے بول دے رہے ہیں، جیسے جس کو ڈانٹنا، کیونکہ جب کسی کی ضرورت آنے والی ہوتی ہے تب بھی ہم جھک کے بھی رہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی ان کو ہم سنا لیں گے، 2 دن بعد انہی سے ہمیں کام ہے، تو لاؤ برداشت کر لیں۔ تو یہ سارے طریقے ہم کو معلوم ہے کہ دنیا میں ڈیل کسی کے ساتھ کر رہے ہوں تو کیا ہو، تو ہمیں ان سے ایک بہت اچھی میٹھی بات، جبکہ یہ ہمارے دشمن بھی ہوں، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی، ان کی بات سن کے، ان کا رویہ دیکھ کر کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آیا کرتے کہ کیسا شخص ہے یہ، کیا اتنا نرم، اتنا اس کا غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اور یہ پلٹ کے مار سکنے والی کو ایک وہ حیثیت رکھتا ہے، ابھی دوسروں کو آرڈر کر دے تب بھی، تو کوئی بدعا، کوئی اس طرح کی چیزیں، سبحان اللہ، خود اپنا جب غلط ہو رہا ہوتا اس کے بعد بھی، تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں کچھ بھی کہتے تھے، جب ان کا اپنا غلط، ہاں دین میں کچھ کوئی ہو رہا ہوتا تھا تب پھر بھی شرک میں بہت زیادہ ناراض ہو جاتے تھے کہ ان کے چہرے پہ ناراضگی جو ہے وہ دکھتی تھی۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ والی بات ہے کہ ہمارے باپ باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو شرک تو اللہ کو گالی دینے جیسا حدیث میں بیان ہوا ہے، تو اس کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں بڑا رکھنا ہے۔ تو غنی سے مطلب ہوتا ہے کہ
اس کے پاس اپنا اتنا فائدہ ہو کہ اسے کسی کے آگے مانگنے کی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جو ہر ایک سے بے نیاز ہو۔ بے نیاز میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بے نیاز میں کیا آتا ہے؟ جو کسی کے محتاج نہ ہو، ان کے سب الصمد کے بارے میں جو میننگ آ رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ الصمد اسے کہتے ہیں جس کے جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن اس کے سب محتاج ہو۔ لیکن استغنا میں، غنی میں کیا آتا ہے؟ کس طرح کا بے پرواہ اور کس طرح کا فائدہ، اتنا فائدہ اس کے پاس ہو کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تب لیکن دوسرے اس کے محتاج یا سمد کی میننگ میں صرف آتا ہے۔ ابھی اس میں کیا آئے گا کہ اس سے کسی کی، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص جب بیماری بھی آتی ہے تب بھی وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا کہ بھئی میرے پاس اتنے لاکھوں جمع بینک میں ابھی امریکہ لے کے پہنچ جاتا ہوں اپنے بچے کو اور وہاں علاج کروں گا اور یہ وہ اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، اور گھر میں بھی کوئی ضرورت کی چیز پڑ رہی ہے تو شادی پڑ رہی، ہاں میں خود کر لوں گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ہے وہ ہے، تو اسے نہ دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے شخص نعوذ باللہ اللہ کے آگے بھی جو ہے وہ کم ان کا وہ ہوتا ہے، ان کو اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے کہ مجھے کسی سے کہنے کی، آپ دیکھیں اللہ نہ کرے جب ہمارے پاس بھی اچھا سب کچھ بھرا ہو، چیزیں رکھی ہوں، تو کیا ہم ہر بار جا کے جا نمازوں پہ بیٹھ کے کہ یار اب کر دعوت ہے، آپ میری عزت رکھ لیجیے گا، آپ اچھے سے کروا دیجیے، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ نہ کرے کہ جب ہم اللہ سے کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہوتے ہیں تبھی بھی یہ مصیبتیں مشکلیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ رجوع کرے گا میری طرف، تو وہ اللہ پکڑ کے کروا رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو ہم کیوں نہ اچھے میں بھی اللہ کی طرف جھکے بنے رہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ پھر اچھے سے وکذبا اور جھٹلایا بالحسنى نیک بات کو، فسنيسره للعسرى تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، عسرہ تنگی کی راہ، تنگی آپ بس اتنا لکھیں، پھر راہ وغیرہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا۔ تو جو اللہ کے حکم سے بے پرواہی یعنی کہ اگر ہم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوں، اس میں سے ایک پارٹ ہمارے اندر ہو کہ بخل ہمارا اتنا زیادہ نہ ہو، اور پھر بھی جتنا کرنا چاہیے اس سے ہمارے کم ہیں، ہم کم دیتے ہیں، بس گنا چنا دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہمارا ایسی پراپرٹی ہے، اس کا دیکھ کہ پراپرٹی تو پھر بڑی رقم کی ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی بڑی رقم نکل رہی ہوتی ہے، تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انکم ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بس اگر اتنی ساری زکوٰۃ نکال دیں گے تو تھوڑا سا ان کو اپنی چیزیں روکنی پڑ جائیں گی، اور ہمارا تو گھومنے کا پلان تھا، ہمارا تو یہ تھا وہ تھا، تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کر کے اگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ بچ جائے تو ہمارا بڑا کام نکل جائے گا۔ تو زکوٰۃ جو کمپلسری ہے وہ تو ہر حال میں ہمیں نکالنی ہے، اس کے بعد بھی اللہ کرے کہ ہم اچھے صدقے کرنے والے بنے ہوں، آمین یا رب۔ تو یہ پارٹ ہو سکتا ہے کہ انسان پھر بھی کر رہا ہو، لیکن استغنا، یہ بے پرواہی، اللہ کے حکم سے بے پرواہی، اللہ نے ہاں بھائی کہا ہوا تو ہے لیکن اتنا کون کرتا ہے نا؟ ہم ایسا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے سوچ لیتے ہیں کہ پوری دنیا اس طرح سے چل رہی ہے، اللہ کا حکم پڑھ لیا کہ ہاں یہ ہے اللہ کا حکم، اس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ ہر مسلمان کو اتنی نالج ہونی چاہیے، ہر ایک کو، عورت اگر ہے تو یہ اس کے محرم ہے، یہ نہ محرم ہے، آدمی اگر ہے تو اس کو اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے، اور آدمی اگر ہے تو اسے ہی کما کے لانا اس کے اوپر فرض ہے، اور عورت کے بھی جو اپنے فرائض ہیں اس میں تو ہر چیز جو ہے ہم اللہ کے حکم سے بے پرواہی، یہاں پر آپ لکھیں کہ کتنا ہم اللہ کے حکم جانتے ہیں، ایک تو حکم جاننے کی کوششیں ہی نہیں کی ہیں، ہوں گی لوگ کرتے ہوں گے، وہ پرانے لوگ کرتے ہیں، وہ زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ویسے کرتے ہیں، تو ہم کو یہاں تک کہ لوگ یہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا شوہر جو اجازت دیتے ہیں کسی بیوی کو بھی کہ آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ پھر
بہت اس طرف نہ ہو جائے، کہیں مولانا نہ بن جائے. یہاں تک کہ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بیٹے کو ابھی تو یہ سب پڑھوا رہے ہیں اسکول کا، کیونکہ اگر لگائیں گے تو کہیں یہ لائن بدل کے کہیں مولانا ہی والی لائن میں نہ چلا جائے. اعوذ باللہ. تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ اس لیے ابھی نہیں سکھا رہے ہیں کہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ابھی سے نہ بیٹھ جائے. تو وہ جب دل پختہ ہو جائیں گے پھر ہم شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ وہ میرے بچے نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں قرآن میں کیسے صحیح لکھا ہے، اور وہ جواب دینے لگ گیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو چھوٹ ہم نے ہی وہاں تک دے کے رکھی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دے کے ہم سب اللہ کے حکم ماننے والے بن جائیں. آمین یا رب. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے آمین یا رب، اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا یا آخرت کی جزا اور حساب کتاب کا انکار کیا. نیک بات کو جھٹلانا میں قرآن کی تصدیق بھی کرنا نہیں آتا ہے، یا آخرت میں ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ہے. ہمارے کام ایسے نہ ہو کہ ایسا لگے کہ بس دنیا میں ہی جیتے چلے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جتنی جگہ پر جیسے جیسے اچھے دیندار، یعنی کہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہنے والے لوگ بھی آپ دیکھیں، وہ ان کے یہاں بھی جو کام چل رہے ہوتے ہیں تو پوچھو ایسا کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے کرنا پڑتا ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ. تو وہ دنیا کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ معاف کرے ہم سب کو. کہ پھر وہ کذب بالحسنہ میں بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، استغنا میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، بخل میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو، اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں تو ان سے لڑنے کی، ان کو ختم کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر. دیکھیں اور عسرا کے بارے میں کیا کیا آیا ہے. عسرا تنگی کا راستہ ہے سے مراد کفر اور معصیت اور شرکیہ راستہ ہے. کفر معنی ہوتا ہے بات نہ ماننا، معصیت معنی ہوتا ہے گناہ، اور شرکیہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی قادر سمجھنا کہ بھئی میرے کیا رزق تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے، میرے کیا اولاد تو اس نے دے دی، اور یا میں نے خود لے لی، میں نے خود کما لیا اپنے آپ کو بھی، یا بہت زیادہ پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ کپڑے کو معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے، دینار کو معبود بنا رکھا، یعنی پیسوں کو معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے. تو ہر وقت جس چیز کے پیچھے لگے رہیں، یعنی کہ ہم نے اس کو اپنا الہ بنا لیا. تو پھر یہ سارے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہ بھئی ہم بہت اچھے بننے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے لکھ دیا ہمارے اوپر کہ اب یہ نافرمانی کرے گا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیسے ہوتا ہے یہ کام، اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں. وہی بات ہے کہ جو بھاگے گا، جو پارٹس سامنے آتے جائیں گے اور اس کو نہیں قبول کرے گا، بھاگتا پھرے گا ابھی نہیں جبھی کروں گا، یا دل نہیں لگ رہا ہے، یا 2 دن کرا پھر چھوڑ دیا، پھر تیسرا کورس پکڑ لیا، اس میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ مشکل ہے، یہ والا آسان ہے، یہ والا تو ایسے. تو یہ والے اگر ہیلے بہانے یہ سب کرتے رہیں گے اور چھوڑتے جائیں گے، تب جا کے پھر اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہی ہے پکا نافرمان. تب اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے ان کو بلائیں، ایسی بہترین محفلوں میں بیٹھائیں اور نماز کی توفیق دیں کہ اللہ کے آگے آ کے وہ سر جھکائے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں اسی راستے کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. یہ سزا ہوتی ہے جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے. تو اگر وہ پھر سزا ہے کہ اس پہ جو نیکی کے کام ہے وہ اس کو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. پھر تو آپ دیکھیں واقعی ایسے دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی پارٹیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کے دل میں آ بھی رہا ہوتا ہے کہ ارے میری نماز چھوٹ رہی ہے میں اس وقت، لیکن وہ
اس کو معلوم ہے کہ ابھی اس پارٹی سے اٹھ کے بیچ میں میں نے نماز پڑھ لی تو یہ لوگ جو ہے نا اتنا سنائیں گے کہ تم کب سے نیک بن گئی اور تم کیا ہو گیا ہے اور تم ایسے ہی تھا تو آئی کیوں تھی اور یہ کیوں کرا وہ کیوں، یعنی بہت اسے تانے ملیں گے. تو وہ چاہ بھی رہی ہوتی لیکن اتنا اس کے لیے مشکل ہو جا رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی ہوتی. اللہ ہم سب کو اچھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنائے اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور ہمیں کرنے کی توفیق ہم سے چھن جائے. تو یہ طریقے ہو سکتے ہیں یا پھر اللہ نہ کرے کہ ہم اس ایسے بیمار ہو جائے، کوئی معذور ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں کہ اب نہیں کر سکتا. تو ہر دیے ہوئے وقت کو بہت زیادہ غنیمت سمجھیں اور بہت ایفرٹ کریں، ابھی کریں. قرآن مجید میں یہ مضمون، یہ جو یہ ٹاپک ہے یہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و شر کا راستہ اپناتا ہے اس کے سلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خیر کی توفیق، کچھ اور لکھا ہوا ہے، جو رشد ہے، اوکے، خیر و رشد کا، رشد ہدایت ہی ہوتی ہے یعنی نیک کام کی طرف بڑھنا اور نیک کام کے راستے پکڑنا. تو جو کوئی خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے آپ نے یہی بات ہے نا کہ ہم اللہ کی طرف ایک بالش بڑھیں گے، ایک ہاتھ بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 ہاتھ بڑھ کے آ جاتے ہیں. ہم چل کے جائیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے توجہ دیتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں. سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق سے نوازتے ہیں. اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو بھی ہم سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. تو کوئی کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس کو مار ڈالے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو چور بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ چوری کرے. اور ایسی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ بتا دیا کہ دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے جو بھیجا گیا ہے نا اس میں ایک چیز میں نے دے دی ہے، اختیار. یعنی کہ ٹوٹل اللہ کے ایسا والا اختیار نہیں ہے کہ بس اب اللہ کی پکڑ سے بھی باہر ہو گئے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گھما دیں اور یہ گھوم نہیں رہا، نہیں. اللہ کا ہاتھ یعنی کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا مشیت جو ہے وہ ہمارے اوپر ہر وقت ہے، وہ نہیں ہٹتی ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کئی جگہ ایسی چیزیں دکھا دی ہیں. اب جیسے اب دیکھیں آپ مسلمانوں کے ساتھ کتنا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کون کر رہا ہے، کیا ظلم چل رہے ہیں، سب معلوم ہے. تو ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. اور سبحان اللہ، بہترین اللہ کا صلہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ملتا ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ نقصان میں نہیں ہوگا. اور بے شک ظلم کرنے والے ہی جو ہے وہ بری سے بری اگر نہیں سدھرے، نہیں توبہ کریں گے تو اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر اسے جو ہے نوازتے ہیں، خیر کی توفیق سے نوازتے ہیں. اور جو شر و معصیت کا کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بتا دیا کہ یہ راستے ہیں، دنیا میں یہ ہے، یا ورنہ رزلٹ ہی کیا ہوتا. ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ تو چیٹنگ ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ نعوذ باللہ آگ میں جلا رہے ہیں، کسی کو اچھا دے رہے ہیں، کسی کو برا. تب تو کوئی حساب کتاب سبھی کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. اگر ہم صرف یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہاں ہوتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیے ہیں. دنیا میں بندے کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ایک ہاتھ اٹھا لے، دوسرا ہاتھ بھی اپنا آسمان کی طرف اٹھا لے، ایک پیر بھی اٹھا لے، چوتھا پیر نہیں اٹھا سکتا. تو یہ ایک مثال ہوتی ہے کہ یعنی کہ دونوں پیروں کو اگر ہم اٹھانا چاہیں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک طریقہ اللہ نے بنا دیا. اور کچھ ہم کو یہ دے دیے ہیں اختیارات کہ لو بھئی یہ مرضی ہے تمہاری، راتوں میں جاگ لو، راتوں میں سو لو، پارٹیز کر لو، یا دین کے کاموں میں آ جاؤ، یا یہ مرضی دی ہے ہمیں اپنی طرف سے ارادے بنانے. لیکن ہم کیا کرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ بہت ہی آسانی سے بھی کسی کو سمجھا سکتے ہیں، خود بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم یہ کرے بیٹھے ہیں کہ خود سے ہمارا دل ایک دن بدلے گا. نہیں بدلے گا جب تک آپ خود اس کو افورڈ کر کے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں افورڈ کریں اور دل نہ لگ رہا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا روٹین جو تھا انجوائے کرنا، ہم گھوما پھرا کرتے تھے، ہم دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا
ہماری گیدرنگ ایسی تھی، ہم بے پردہ تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، بہت ساری چیزیں معلوم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دل نہ لگ رہا ہو، لیکن کچھ کا اللہ سبحانہ وتعالی، جب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو آزمائشیں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ واقعی سچی ہے کہ نہیں. تو مشکل اگر آئیں تو ان کو کر کے، اور یہ چیز بھی پھر ہمیں بہت صبر دیتی ہے کہ بہت تھوڑے سے دن ہیں، بہت جلدی ہی اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا ہے، یا بہت جلدی ہی میری طاقت جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے، تو پھر میں اتنا نہیں کر سکوں گی. تو جو فی الحال ابھی 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 کا وقت جو ہوتا ہے اسی میں کرنا ہوتا ہے. بچے بڑے ہو جائیں گے جب کروں گی، اور اس کے بعد یہ سب نہیں بنانا ہے. تو سارے آپ کی آیتیں دیکھیں، سبحان اللہ، جو ہم کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ چلتی چلی آ رہی ہے نا. اگر بڑے معنی آپ صرف اس کے ہی پڑھیں کہ بھئی کنجوسی نہیں کرنی ہے اور بے پرواہی نہیں کرنی ہے، نیک بات کو سچ جھٹلانا نہیں ہے، تو ہمارے اپنے اعمال میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم منہ سے نہیں تو کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اور اگر نہیں مانتے آئے گا تو اسی میں بے پرواہی بھی آئی جا رہی ہے. اور پھر بے پرواہ انسان تو ہے وہ کتنا خرچ کر رہا ہے کتنا نہیں خرچ کر رہا، اس کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ دے دیا پھر ہمیں لگتا ہے کہ بہت کر دیا، بیٹھ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ بدلنا ہے. اللہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ایسے ہی بنے رہے تو پھر کیا ہو جائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو اگر کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ برائی کے کاموں کے لیے آسانی اگر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بھئی انسان دیکھے کہ نہیں اس وقت تو میرا یہ کام ہے، میں نہیں آ سکتی یہ والی پارٹی میں، اس وقت تو مجھے یہ ایسے کچھ ہو جاتی ہیں چیزیں، گھر میں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، گھر میں اکیلا ہے، میں کچھ ایسی ریزنس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آسانی ہے برائی کے کام. تو یہی تو تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے نبوت سے پہلے تو بکری چرانے جایا کرتے تھے، دوسرا ان کا کوئی ساتھی بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا پورے ٹائم ہم لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، چلو تم بھی چلو. بہت اچھی ایک کوئی ایسے خاص بڑے گناہوں کی یعنی شرکیات پارٹی وہ نہیں تھی، بس وہی کہتا شعر و شاعری ہوتی، مزہ کرتے ہیں، چائے پیتے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انجوائمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور چلو رات میں جاگتے ہیں ہم لوگ چل کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو گئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پاس مدد آئی تھی کہ وہ وہاں جا کے بس جیسے ہی سب کچھ شروع ہوتا تھا سو جاتے تھے، ان کو نیند آ جاتی تھی اور وہ سو جایا کرتے تھے وہاں. اور پھر صبح جب دھوپ ان کے منہ پہ پڑتی تھی تب ان کی آنکھ کھلتی تھی. تو 2-3 دفعہ وہ لے کے گیا آدمی، اور پھر وہ اس نے دیکھا کہ واہ آپ جاتے ہی کیوں ہیں جب آپ کو سونا ہی ہوتا ہے. تو بھائی آپ پھر لوگ ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کون بندہ لے کے آ گیا یہاں پڑا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو پھر اس نے کہا کہ آپ نہ آئے زیادہ بہتر ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں، آپ نہ آئے. تو الحمدللہ یہ اس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اور آپ دیکھیں خود جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو حفظ کرنا ہے، آپ پڑھائیاں کر رہی ہیں، آپ کو نوٹس بنانا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہر وقت آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے غیبتیں، بھئی چلو یہ پارٹی کرنی ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ خود کم ہو جاتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ارے وہ مصروف ہوتی ہیں اس وقت، ان کو نہیں کال لگائیں گے، وہ اتنے بجے کے بعد فری ہوتی ہے تب بات کر لینا اس سے. تو الحمدللہ یہ سب اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. چلے آگے بڑھیں گے. ایک منٹ، ایک کال آ رہی ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک حدیث جو لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں تقدیر میں لکھی ہیں، تو بندہ اور جو شر کی طرف ہوتا ہے وہ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو پورا ہی پکا معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرن نہیں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ آگے ایسا ہی کرے گا، یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ اسی راستے کو چنے گا. اس کو جتنی بار دیکھا، جیسا پاسٹ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی یہاں گئے تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
ایسا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آگے کا بھی معلوم ہے. تو یہ بات پھر سے شیطان ہمارے دل میں ڈالے گا کہ جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اپنے علم سے لکھ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ باتیں لکھ رکھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے یہی ٹاپک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں کام کرنے ہیں، اور جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیسے بندے ہیں، کیا بننے والے ہیں. تو ورنہ اللہ نے نہیں ہمیں ایسا پیدا کیا ہے. ہاں کسی کے اندر مزاج ضرور رکھ کے اللہ تعالیٰ سے ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں، کسی کے اندر تھوڑی سی کنجوسی ڈال دیتے ہیں. تو اس کو آپ دیکھیں مال نکالنا، تو ایسا بندہ اگر مال نکالتا ہے نا تو اس کو اور ثواب ملتا ہے الحمدللہ، اور اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اور آزمائش بنا کے رکھا ہے. کسی کو بھئی کھانا پینا بہت ہر وقت اس کو دل چاہتا ہے بس اب یہ پک جائے وہ بن جائے. آپ دیکھیں مزاج ہوتے ہیں صحیح ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پھر بھی لیکن ہر ایک کو برابر پر آنا ہے. تو جس کو دل میں اس طرح کی تکلیف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں آرام سے نکال لیتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں. ہاں میرے پاس میرا جمع تو ہو رہا ہے، میرا چل تو رہا ہے، میرا کام تو نکل، لیکن جو بہت محنت سے کما کے اور جن کے اندر ایسی بخیلی ہے وہ نکالے، تو اس کا 1 روپیہ بھی نکالنا اللہ کو اس کو نے بہت تڑپ سے نکالا ہوتا ہے نا، کہ نہیں دینا چاہ رہی ہوں نہیں، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے سبحان اللہ. تو وہ آزمائش ہے الگ الگ. تو یہی بات یہاں پر بھی ہے. لیکن جو نہیں سدھرنے والا، جو نہیں بدلنے والا، تو اس کا تو اللہ کو معلوم ہی تھا کہ نہیں ہوئے گا، نہیں بدلے گا. تو اس لیے وہ آلریڈی جیسا وہ کرنے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا ہوا ہے کہ بس اس کو میں یہ بنا دیتا ہوں، یہ کتنی کوشش تو کر رہی ہوگی لیکن میں اس کو یہ بنا دیتا ہوں، نہیں. تو ہمیں مانگتے رہنا ہے، کوششیں کرتے رہنا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو لکھ دیا اللہ نے، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے ہمیں. تو وہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کرنے والے ہیں، اگر ہم یہی کرنے والے تھے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تو وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہاں یہ ایسا کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آسان بات ہے، اس کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. اور شیطان اگر ہمارے اندر یہ باتوں کو میں بہت تیز یہ لے کے آتا ہے کہ تمہاری کوئی وہی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہی ہوگا، بیٹھی رہو. بیٹھے نہیں رہنا ہے، اللہ نے کہا ہے چوز کرو، چوز ون، ادھر اچھے میں جانا ہے ادھر برے میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہر اچھا ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے. تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے. اہل سعادت مانے خوشی اچھے نیک کام کرنے والے لوگ. تو جو یہی بات بھی آتی ہے کہ جو نیک کام کی طرف بڑھے تو کرنے والا تو بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اہل سعادت والے لوگوں میں لکھ لیں گے، ڈال لیں گے. اور جو اہل شقاوت سے ہے، شقی ہوگا، کنجوسی کرے گا، برے کام کرے گا وغیرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اہل شقاوت کے عمل آسان اس کے لیے آسان کر دے. یہ سزا آتی ہے نا، یہ بھی سزائیں ہیں. تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور دین کے کاموں میں توفیق دے کے ہمیں اگر مشکل پڑتا ہے، کسی کو آسان پڑتا ہے، تو ہمیں اگر بھاری بہت پڑتا ہے تو اس کا بھی بہترین اجر ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو مال جمع کر کر کے رکھنا، اور پھر اللہ نہ کرے کہ ایسی جگہ موت آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہاسپٹلس اگر جائیں گے تو ہم اچھے سے اچھا یہاں پہنچ جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، اور اچانک موت بھی آ جاتی ہے. تو یا مال چاہے جتنا خرچ کر لے، کوئی فائدہ کوئی رزلٹ نہیں، موت آنی تھی تو آ ہی گئی. تو مال فائدہ نہیں دے گا اگر ہم مال کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر بیٹھے رہیں گے. جس کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے. تو اللہ کرے کہ ان کے ساتھ ہمیں بھروسہ، ان کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہم بنے رہیں. جب جہنم میں گرے گا، یغنی لکھیں آپ لوگ نے یہاں یہ لکھے ہوئے بھی نہیں ہے، عن مانے سے، ہو مانے اس، تو ہمارے جملے میں بن کے آ جائے گا کہ اس میں، یا عنہ اس کو آئے گا، جی ہاں اس کو. وما یغنی عنہ اس کو اس کا مال، مالہ اس کا مال، یغنی فائدہ نہیں دے گا، اذا تردی، اذا مانے جب، تردی جب وہ گرایا جائے گا.
کیونکہ جہنم ہم سب کو معلوم ہے کہ پلسرات کے نیچے بنی ہے، اور اس میں جب گرے گا انسان تو گرتا چلا جائے گا، کتنے سال تو گرنے میں ہی لگ جائیں گے، تو کیسی وہ اس وقت کی کیفیت ہوگی، کیسے انسان اتنا برداشت کرے گا. اور اللہ معاف کر ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اس گرنے سے بچائے، آمین یا رب. تو آیت نمبر 11، حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہے. اوکے، یہ 12 ہے. آیت نمبر 11، جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا کچھ کام نہ آئے گا. ہاں جی، تو ہم سوچتے تھے اپنے لیے بچا کے رکھ لیں، ابھی پڑوسی کی ضرورت ہے، کوئی کچھ نہیں، اتنا دے دیا اتنا کر دیا. تو جتنا دین اوپر آتا جاتا ہے سب کے سب خرچ کر دینا منع ہے. اور اب بہت زیادہ بھی ایک اپنے حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک بچوں کے لیے بچایا ہوا ہے، اپنے لیے بچایا ہوا ہے، تو آدھے سے بھی اگر تھوڑا کم اگر ہم نکال دیں، اتنا ہم لوگ نہیں نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو نکال رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں اسے بڑھانے کی توفیق عطا کرے. اور یہ یاد رکھیں کہ دینے سے مال بڑھتا ہی ہے، اور یہ کہ اللہ کا مال ہے، اللہ ہی کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائیں گے. آپ کو کسی کے آگے آپ اس نیت سے نہ دیں کہ بھئی ہاں یہ دے گی مجھے، ورنہ دھوکے ہی پھر نظر آتے ہیں. اور لوگ جتنی کوششیں اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، واپسی میں پھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہی آرام سے بول دیتے ہیں کہ ہاں میرا تو میں نے کہا تھا جب یہ چیز جب وہاں سے مجھے ملے گی تب میں تمہیں دوں گا، مجھے ہی نہیں ملی میں کہاں سے دوں. تو نہ وہ اس کو ملنے کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ لاؤ اب کوششیں کروں، اس کو ضرورت آنے والی وغیرہ. تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، دوسروں کے اوپر کسی کے اوپر نہیں بھروسہ کرنا. ان علینا للہدا، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے. ان بے شک، علینا علی مانے پر ہوتا ہے، نا مانے ہم پر ہے، للہدا ہدایت کے لیے، یا ہدایت دینا یہاں پر ہماری بن رہی ہے. تو ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. پھر آپ کہیں کہ یہ دیکھیں آیت لکھی ہے کہ ہدایت آئے گی، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے. ہدایت تو اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے بھی آئے گی، بغیر ہدایت کے ہم نے ایڈمیشنس دلا دیے بچوں کو. ہدایت تو ہمیں کھانا کھانے کے لیے بھی آئے گی. ہدایت طریقے راستے جو کہ قرآن بھی ہدایت ہے آ چکا ہے، وہ سب بتا دیے گئے ہیں. تو ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے جو کہ اچانک سے اٹھیں گے اور کوئی لائٹ چمکے گی اور پھر یہ ہوگا اور پھر ہمارے دل بدل جائیں گے، سو کے ہم اٹھیں گے اور ہم ایسے نہیں. آپ کو زیرو، جیسے آپ نے دنیا کی ساری چیزوں میں ایفرٹ کر کے بھئی ہم گئے تھے، ہم نے ان سے معلومات کی، پھر اس معلومات کی پکا کرنے، ہاں بھئی صحیح ہے، پھر تیسرے سے پوچھا، پھر فزیکلی جا کر کے وہاں پتا کیا کہ بھئی ہمیں معلوم چلا آپ کے یہاں یہ پڑھاتے ہیں، یہ صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے کیا، یہ ایج کا بچہ آپ لیتے ہیں کیا، ایسی پڑھائی اس نے پڑھی ہے، ایسا ایڈمیشن ہے اس کا ہو جائے گا، نہیں. تو یہاں تو ہم کوشش، لیکن دنیا کے دین کے کاموں میں پھر کوئی کچھ نہیں، سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہتے ہیں، اور کسی نے کچھ بتایا وہاں پہنچ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور دلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، جو کہ ہم نے کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 12 کو جو بھی نے پڑھا، جو کہ ہم نے کر دیا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اور ہم لوگوں کو بتا دیا گیا. باقی اب آپ کی مرضی کہ آپ چاہیں اچھے بنے رہیں چاہے برے بنے رہیں. تو آپ دیکھیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے. اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہدایت ہے، یا آپ جو یہاں پر تفسیر لکھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا کہ وہ بتا دیں، انہوں نے بتا دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچوایا تھا. تو اس کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے وغیرہ. ٹھیک، تو آسان یہ ہے
ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہدایت کی تفسیر کیا لکھی ہوئی ہے کہ کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے، یہ چیز بتا دی گئی، یہی ہے ہدایت، ٹھیک ہے۔ اب ہم کو پکڑ کر کے گھمایا جائے گا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکڑ کر گھمائے جائیں گے، وہ ہوتی ہدایت نہیں۔ ہدایت طریقے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ہے، ایسے ایڈمیشن مل جائے گا، یہ طریقہ ہے، ایسے یہ کام کریں گے تو یہ ثواب، یہ کام کریں گے یہ گناہ، یہ سب ہدایت ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لنا ہمارے لیے ہے، لا مانے لیے، نام مانے ہم، ہمارے لیے ہے، للآخرۃ آخرت میں جو کچھ ہے وہ، والاولا اور اس سے پہلے، اولا یہاں پہ دنیا کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی کلیئر بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہدایت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہم لوگوں تک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آخرت اور دنیا کے سارے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آخرت اور دنیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ سارے اختیار دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں سے جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ تصرف مانے چینجز ہوتے ہیں یا مرضی، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم ہی سے مانگیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی اگر دنیا مانگنا چاہتا ہے تو دونوں چیزیں، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اللہ سے ہی مانگیں۔ کوئی ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے کہ وہ صرف دنیا مانگ رہے تھے، یا ہم کو بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے بہترین کامل دعا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں اس کے اندر آتی ہے۔ اس کو آپ پڑھنا نہ بھولیں سجدوں میں اور سلام کرنے سے پہلے، اور اچھے سے اس کو مانگے تو دنیا کی بھی خیر اس میں آ جاتی ہے اور آخرت کی بھی خیر اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے ہی مانگنا ہے صرف، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہی کے پاس ہدایت بھی ہے، اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے آخرت اور دنیا کا، کیونکہ ہر تاریخ کو ہم ہی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں، مشیت مرضی۔ مرجح کے استدلال کی تردید، یہ ایک فرقہ ہے، ان کا کینسلیشن یا ان کا جو عقیدہ ہے اس کے اپوزٹ وہ غلط عقیدہ ہے، اس چیز کی یہاں پر پروف مل رہی ہے اس آیت سے۔ مرجح فرقے نے جو ایک باطل فرقہ ہے استدلال کیا ہے، استدلال مانے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو کرنے کا ہے اللہ نے، یہ دلیل ہے قرآن کی، وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس ختم، اب تم جنت جاؤ گے ہی، آرام سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارو، اور تھوڑا بہت جو ہم لوگ کر رہے ہیں جتنا ہمارے دل میں آ رہا ہے اتنا کافی ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں نا اس لیے ہم لوگ جنت ہی جائیں گے، جیسا کہ ہم سب لوگ بھی نعوذ باللہ بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم جیسے کہ سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہوں، ہمارے پاس اپروول ملے ہوئے ہوں کہ ہم جنت ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ایسا ان کا سوچ ہے، لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ نصوص مانے نص اسے کہتے ہیں، جو دلیل کے لیے قرآن یا حدیث کی حدیث لے کے آتے ہیں اس کو نص کہتے ہیں۔ صریح مانے واضح، جو نصوص صریحہ کے خلاف ہیں، یعنی کہ یہ واضح کھلی دلیلیں، کھلے پروف لکھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ہے ان کا یہ عقیدہ، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہیں گے کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے وہ بھی، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتے یا اور کوئی نیک لوگوں کی شفاعت کے سے نکال لیے جائیں گے، کوئی ان کی سفارش کر دے گا یا پھر وہ اپنا سزا کاٹ کر کے آ جائیں گے۔ یہاں حسر کے انداز میں جو کہا گیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 16 ہے، اوکے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس کے ورڈ لکھیں، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ، فا مانے تو انذر مانے ڈرانا، انذرتکم تم سب کو ڈراتا ہوں، نارن آگ، تلظا بھڑکتی ہوئی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے کئی کئی جگہ قرآن بیان کر دی گئی تاکہ ہم ڈر جائیں کہ اگر ہم اس طرح کے ہو گئے تو اتنی بھڑکتی آگ میں ڈال. لا یصلح الا الاشقى، شقی وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا بدبخت ہو، اس کو کہتے ہیں بدبخت. لا نہیں، یصلح ڈالا جائے گا، ہاں مانے اس میں آگ میں، الا الاشقى سوائے بدبخت کے. تو جو الا آ گیا ہے نا، جو حسر والی بات آ گئی، حسر مانے کیا ہوتا ہے کہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں جائے گا صرف یہ. تو یہاں سے انہوں نے اس کو دلیل بنا لی کہ اب کو بس جو اشقا ہوگا نا، یہ بہت بڑا بدبخت. اشقا وہی ہوتا ہے جو دین سے جو کافر ہو، جو اس طرح کا ہو. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ اشقا نہیں ہو سکتے. تو بدبخت تو وہی ہے جو دین میں ہو لیکن اللہ کے فرمان نہ سن رہا ہو. تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں نہیں، یہاں پہ اللہ کر کے آ گیا ہے نا، اس کا مطلب اب مسلمان سارے چھوٹ گئے ہیں، جو کافر ہیں وہ ہی جائیں گے، ان کے لیے بنی ہوئی ہے. الذی کذب وتولی، اشقا کون ہوگا؟ وہ جو کذبہ جھٹلاتا ہے، وتولی منہ پھیرتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ جس نے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی نہیں قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہم سب منہ سے نہیں تو اعمال سے کر کے دکھا رہے ہیں. یہ دو طریقے ہیں کہنے کے. جب ہمیں کسی کو منہ سے منع کرنا ہو اور آپ کو اس سے بات نہیں کرنی ہو تو آپ ایسے بھی دکھا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے جیسے سنا ہی نہ ہو. تو وہ سامنے والا دو چار بار کہہ کے خود چپ ہو جاتا ہے کہ بھئی سن ہی نہیں رہی تھی، ان کو یقین ہی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے، وہ سچ نہیں مان رہے سارے. پھر آپ کے وہ کہہ لیتا ہے سامنے والا ہم نے صرف کر کے نہیں دکھایا. اس کا مطلب آ جاتا ہے کہ ہم بھی نہیں مان رہے نا. متولا منہ پھیرا. تو یہاں سے انہوں نے اس چیز کو نکالا. ایسا نہیں ہے. گناہ کرنے والے مسلمان کو بھی سزائیں جو بتا دی گئی ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے پر 70,000 سال جو ہے وہ یہ سزا ملے گی، اور سود لینے والے کی یہ سزا ہوگی، زانی کی یہ سزا. تو وہ اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ موحد ہو، توحید والا ہو، لیکن اس کے کچھ گناہ ہو گئے ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے سزا کاٹنے پر، پھر کوئی اس کی سفارش کر دے. کس لیے؟ کیونکہ وہ توحید والا تھا. اس نے شرک کیا ہوگا تو پھر کسی سے اس کا مشرک الگ ہی ہو گئے، مسلم سے باہر. تو ان کے لیے تو کوئی نہیں آنے والا نہ. اللہ تعالیٰ اسے معاف، اللہ نے بتا بھی دیا کہ ہم معاف بھی نہیں کریں گے بعد میں. اور کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو یہ دیتے ہیں دلیل ہے، یہ غلط دلیل ہے. پھر کوئی سفارش یہاں حسر کے انداز میں جو کہا گیا ہے اس سے مطلب ہے کہ جو لوگ پکے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چاہے مسلمان بننے کے بعد کفر پر آگے ہوں. یعنی کہ کفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ماننا. تو ایک لیول ہے کہ آپ یہاں تک کفر کرتے جائیں مسلمان رہیں گے، لیکن اگر اس سے بڑا کفر کر دیا تو مسلمان کے دائرے سے خارج. نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا، اگر ایسے چلتا جائے تو پھر ایک اتنا نہیں ماننا ہو جائے گا تو پھر وہ مسلم کے لیول سے بھی باہر نکل جاتا ہے. تو بدبخت پھر ہو سکتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ لازمی حتمی طور پر ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے. تو جو بالکل نہیں مان رہے ہیں، شروع سے بالکل چھوڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو وہ تو ہمیشہ حتمی، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہوں گے. اگرچہ نافرمان قسم کے لوگ مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازماً یا حتمی طور پر نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا. عارضی یعنی ٹمپریری ہوگا، پورے وقت کے لیے وہ نہیں جائیں گے. یہ پیج اور پڑھ لیتے ہیں. پھر آج ہمیں آپ کو وہ دینا تھا ریٹرن میں تھوڑا سا، چلو کوشش کرتے ہیں. نہیں، اس کو میں آپ کو بتا کے ہی دینا تھا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُ نجات سین ول کے لیے ہے کہ جنب یعنی کہ اس کو اجتناب، آپ اس میں اجتناب معنی بھی بچنا ہوتا ہے، تو بچا کے رکھیں گے. جنبوہا اس سے، کس کو؟ اتقا متقی کو. ہاں مانے اس سے، تو آگ سے. الذی وہ جو یؤتی مالہ، یؤتی عطا کرتا ہے، مالہ اس کا مال، یتزکا اور پاک کرتا ہے. تزکیہ کرنا، پاکیزگی، یہ سارا اس کے اندر آتا، پاک کرتا ہے. تو جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو باقی ہمارا بچا ہوا مال پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور وما لأحد، چلیں
اس کے ورڈ جو آپ نے دیکھے ہوئے تھے. لی مانے لیے، احد مانے کوئی، عنده عندہ مانے پاس ہوتا ہے، ہو مانے اس کے. اور نہیں لأحد، احد مانے کوئی ایک، کسی کے لیے بھی، عنده اس کے پاس، من سے، نعمت نعمت، فیور، احسان، تجزا بدلہ، جزا، تجزا میں جزا لکھیں، بدلہ دیا جائے گا یا اسے جزا ملے گی. اچھا، جو یہ مال خرچ کرتا ہے جو شخص، اس کی ایسی سوچ نہیں ہوتی ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اتقا کیسا ہوتا ہے، متقی، کہ وہ جب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو پاک کرنے کے لیے مال کو. اور وما لأحد عنده، اس کے پاس کسی ایک کے بارے میں بھی ایسے کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی نعمت، یعنی کہ وہ اس کو اس کے بدلے کوئی فیور کر دے، اس کا بدلہ دے مجھے. انسانوں سے اس کی توقع نہیں ہوتی ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یاد رکھنا جب میری ضرورت پڑے گی تو میں بھی تم سے مانگوں گا، دے دینا، اور مجھے آج سے جو ہے وہ زیادہ سمجھنا، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یا پھر جب میری ضرورت پڑے گی تب تم میرے کام آ جانا. اس کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی ہے اس کی، کسی شخص سے لأحد جو ہے، کسی کے پاس سے اس کو جزا ملنے کی کہ بھئی تم میرے کام آ جائے گا، یا میں بڑا بن جاؤں گا، مجھے سرداری مل جائے گی، مجھے اب خاندان میں لوگ پوچھنے لگے کہ کوئی اس کے، الا سوائے یہ ابتغاء مانے چاہنا ہوتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے، وجہ ربہ الاعلی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے. وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے، رب ہی اس کے رب کا، الاعلی جو سب سے بلند ہمارے اعلی رب ہیں، ان کا چہرہ چاہ رہا ہوتا ہے. چہرہ چاہنا اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں یا نہیں، پہلے ریپیٹ کرتے ہیں. اصل میں وجہ ربہ، وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے، لٹرلی چہرہ ہوتا ہے. وجوہ یومئذ، آپ نے وجوہ جمع ہے، وجہ سنگولر ہے. تو اپنے رب کا چہرہ چاہنا کیا ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی کو اپنی طرف آپ بات کرتی ہیں کسی سے، یا آپ چاہتی ہیں کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میری طرف توجہ کرے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری طرف ٹرن ہوگی. جب آپ کسی کو ایسے کریں، سنو دیکھو، تو وہ اب جب تک آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، آپ کا کام سننا کرنا ہے. اصل میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہو جائے، صرف اپنے رب کا چہرہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے رب کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، رب کا چہرہ چاہنا کیا ہے، رب کی رضامندی، کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھنے لگیں. اللہ تعالیٰ جب میری طرف دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو قبول فرمائیں گے، میری رہنمائی کریں گے، میرے لیے راستے آسان کر دیں گے، وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی. تو جو بندہ یہ مال دے رہا تھا اللہ کی راہ میں، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا مال پاک ہو جائے، اور کسی سے بدلہ ہم نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ پارٹ آپ ضرور لکھیں کہ ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو جب کام والی کوئی ہو اس طرح کچھ بھی، تو جب ان کی ضرورت تھی تب تو وہ بہت زیادہ آگے پیچھے آ کے بات کر رہی تھی، اب سب بھول گئی ہیں. اب ہم آئے تھے تو بالکل انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہماری طرف، ہم نے اتنا ان کو، تو ہم نے اس لیے دیا تھا ان کو کہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو وہ ہماری طرف متوجہ رہے، تو پھر اتنا ہی مل جائے گا صلہ. اللہ کے یہاں پھر کوئی اور بدلہ، ہم نے تو اللہ کے لیے دیا تھا، بھول جانا چاہیے ہم نے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا. بہت دن بعد بھی اگر ہم نے احسان جتا دیا تو سب ضائع. قرآن کی آیت ہے کہ بہت دن بعد بھی اگر آپ نے، کہ بھائی جب ہمارے پاس ضرورت تھی تب سالوں گزر گئے تھے آپ نے، لیکن بعد میں کہہ دیا کہ میں نے اس کا کیا تھا، آج یہ میرے لیے نہیں آ رہی ہے، سب ختم. پچھلا جو آپ نے کیا تھا وہ بھی ختم. کتنی باریکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم صرف اللہ کے چہرہ چاہنے والے میں سے ہوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب ایسا کریں گے تو جلد ہی اللہ تعالیٰ پھر ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے. جب اللہ کا چہرہ ہم کس لیے چاہ رہے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں.
اور پھر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا کلیئر، کتنا ایزی سب کچھ لکھا ہوا ہے اور آسان ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم دنیا کے فائدے، لوگ ہم سے ناراض، اچھے لوگ ہم سے خوش، یہ سب چیزیں، کام آپ کے وہی رہیں گے۔ ابھی پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام وہی رہیں گے۔ آپ پیسہ کسی کو دیتی تھی، ابھی بھی دیں گے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تھی، وہ ابھی بھی، لیکن ہمارا توجہ جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ ہم چاہیں گے کہ اللہ کا چہرہ بھی میری طرف ہو جائے، بس اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان سے کبھی نہیں نکلے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہم نے کیوں نہیں کیا۔ تھوڑی سی یہ تفسیر پڑھنا رہ گئی ہے، اس کو آپ لوگ انشاءاللہ خود پڑھیں، اور یہ ویک کی پوری وہ ختم کیجیے گا، اور جب ہم نیکسٹ سورہ شروع کریں گے تو اس کو ہم بھی ریپیٹ تھوڑا کر لیں گے، کیونکہ تھوڑا سا پڑھنا باقی رہے۔ پھر سے اس میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیا تھا کہ انہیں نے مال خرچ کیا تھا اور ان کی یہ صفاتیں تھیں، تو الحمدللہ ان کی تعریف کری تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ سہانہ کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ، اور بھی کسی نے اپنے سسر کے بارے میں بھی ہمیں میسج کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، ان سبھی کو صحت کاملہ عطا کرے، اور جس بھی تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو آسانیوں میں اور خوشیوں میں بدل دے، اور جلد سے جلد راحت نصیب ہو، اور جو ان کے قریبی ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر بنائے، اور جو یہ برداشت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر نصیب کرے، آمین یا رب۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔